تو مولانا وحید الدین خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹروڈکشن ٹو قرآن ہے اور ہز کریشن پلان ہے، کیونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے، کریشن پلان آف گاڈ۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا کریٹر کون ہے اور اس نے دنیا کیوں بنائی ہے، تو آپ کوئی بھی چیز کلیئرٹی سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو کتابیں ہیں جیسے اللہ اکبر ہے، ظہور اسلام ہے، اسلام ایک تعارف ہے، اور ریالٹی آف لائف ان سرچ آف گاڈ، اگر آپ یہ پڑھیں تو بہت بیوٹیفلی انہوں نے سارے اس میسج کو اس میں ایکسپلین کیا ہے۔ اور دوسرا ان کی بکس میں یہ ہے کہ ان کی بکس میں نا ریچولز بیس نہیں ہے، یا اس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، یا اس میں کوئی فرقہ واریت یا ویسی، وہ سب اسپرچول بکس ہیں۔ صحیح، یعنی اس میں کانسیپچول باتیں ہیں، اس میں ہائیلی خدا سے جوڑنے کے حوالے سے، خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بہت ہی تھرلنگ قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ واقعات اور سٹوریز جس طرح سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اچھا، اگر میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہی کچھ کتابیں آپ سجیسٹ کریں نوجوانوں کے لیے، جو کہ آپ نے کچھ کا نام لے دیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں اسپیسیفک جو نوجوانوں کے لیے ہو، جو ابھی مولانا کو انہوں نے نہیں پڑھا، تو ان کے لیے کون سی کتابیں آپ سجیسٹ کریں؟ اس میں میرے خیال 2 بکس تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو راز حیات ہے، راز حیات ان کو پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بہت ہیلپ کرے گی، اور دوسری کتاب ہے اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ اکبر کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے لو آف گاڈ کے نام سے۔ تو وہ اگر ان بکس کو پڑھیں تو ان کو ایک خدا کا جو ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں بنے گا وہ بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ یعنی وہ اس سے خدا کو جان سکیں گے، اس سے جڑ سکیں گے، اس دنیا میں اپنے رول کو ڈسکور کر سکیں گے۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ زیادہ اسپرٹ اور اسپرچول اور معرفت کے اوپر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل تو یہی چیز ہے، اور ویسے بھی جو مسائل اور باقی چیزیں اس کے اوپر تو اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اب اس پہ مزید کوئی نہ کام کرنے کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کو ریڈیلی اویلیبل ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اسپرٹ اور جو خدا کا تعارف ہے، یہ چیزیں مسنگ ہیں۔ دوسری یہ بات ہے، کیونکہ میں خود نوجوان طبقے سے میرا تعلق ہے، تو خود ان کے اندر شاید جو ہے نا وہ اسپرٹ کی طرف زیادہ لپک رہے ہیں، زیادہ ان کا ذہن بھی اس طرف ہے۔ دوسری جو فقہ ہے یا اس طرح کی جو بحثیں ہیں وہ ان سے ویسے اکتائے رہتے ہیں، ان کی طرف وہ کم وہ خود محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسپرٹ ہے وہ محسوس کرے خدا سے تعلق کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ جو ایک روحانیت آپ کے اندر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، رادر دین کہ آپ ان کو نیٹی گریٹیز میں ڈال دیں، ان سے وہ تھوڑا سے چالو ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال سے مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں ان کا لٹریچر جو ہے وہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ اور آج کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے مائنڈ کو ایڈریس کریں، ایون ان کی جو ایڈوانس لیول بکس ہیں، مذہب اور جدید چیلنج، مذہب اور سائنس، عقلیات اسلام، ڈسکوری آف گاڈ، وہ آپ پڑھیں تو وہ آپ کے ذہن میں جو بہت سارے سوالات ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کو اسلام کے حوالے سے ایک اور اس کی اسپرچول سائڈ، ایک ایسی سائڈ جو بہت ہی انسپائرنگ ہو، بڑی تھرلنگ ہو، اس کو آپ پڑھ کے ایسے ایکسائٹمنٹ آپ کو آئے، تو وہ آپ ان کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب اللہ اکبر میں ایک آرٹیکل ہے، تو اس آرٹیکل کا ہیڈنگ یہ ہے کہ آج کی تازہ خبر۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج اگر آپ کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ آج مجھے بتائیں کہ آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے، تو شاید آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہی بتائے گا کہ ایران اور USA کا معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ان کا سائن ہو گیا، یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ مگر مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج پھر سورج نکل آیا۔ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی کہ آج پھر سورج نکل آیا۔ آج اگر سورج نہ نکلتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب اندھیرے میں ہوتا، دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور یہ ہر روز آ رہی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج جو شام کو ڈوب جاتا ہے، صبح پھر وہ نکل آتا ہے۔ اس سے بڑی خبر دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بلیو می آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو اور ہی اینگل سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ آپ کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے وہی زمین سے اٹھ کے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ آپ ایک اور ہی دنیا میں جینے۔ چند آرٹیکل آپ پڑھیں، مائنڈ بلوئنگ ہے۔
تو یہ اصل وہ چیز ہے جو آپ کو روزانہ انرجی دیتی ہے, روزانہ انسپریشن دیتی ہے, روزانہ انسپائر کرتی ہے. جب آپ کسی پودے کو دیکھیں گے, درخت کو دیکھیں گے, اپنے ہاتھوں کو موو کرتا ہوا دیکھیں گے, اپنی اس آواز کو دیکھیں گے کہ یہ آواز آپ کیسے نکلتے ہیں, آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں, یعنی ہزاروں ایسی چیزیں. یعنی یہ چیزیں تو ریچول نہیں ہو سکتی, یہ چیزیں ریچولز نہیں ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو ان اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو مولانا وحید الدین خان کی کتاب اسپیشلی اللہ اکبر, وہ ایک آپ کو الگ ہی مائنڈ سیٹ دیتی ہے. وہ آپ کو ہر چیز کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اور جب آپ وہ اسکل سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ ایوری ڈے آپ سمجھ لیں آپ خود نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور اس کو پھر انجوائے کرتے ہیں. تو یہ جو اسلام کا یہ جو رخ ہے یہ بہت ہی تھرلنگ ہے, یعنی بہت ہی ایکسائٹمنٹ والا ہے. یعنی اس میں کوئی بھی ایسا بورنگ چیز نہیں ہے. صحیح. یعنی اس میں آپ خوش ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے, سمجھ کے, سن کے, اور ایوری ڈے آپ انجوائے کرتے ہیں. اور کہاں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ریچولز یار یہ اب یہ کام کرنے پڑیں گے, یا آپ کو اس پہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے, یا وہ سب چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. وہ سارے ریچولز اب آپ ایک نئی اسپرٹ سے کر رہے ہوں گے, آپ ایک نئے تعلق سے کر رہے ہوں گے. ریچول کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر کیوریوسٹی ختم ہو جاتی ہے, جو کہ انسان کی فطرت ہے. تو اور ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریچولز صحیح نہیں ہے یا نہیں پرفارم کرنے, ریچولز اسپرٹ کے ساتھ پرفارم کرنے. اگر بغیر اسپرٹ کے ریچولز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر آپ آفس جاتے ہو اور وہاں آپ ایک اچھا یونیفارم, اچھا ڈریس اپ ہو کر جا رہے ہوں, ٹائم پہ سارے کام کر رہے ہوں, لنچ بریک کر رہے ہوں, صحیح جگہ آپ نے گاڑی پارک کی ہے, سارے SOPs فالو کر رہے ہوں, مگر اصل جو بزنس تھا وہ تو آپ لائے نہیں.